بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IAS بولتے حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد بشارت۔ سامعین عزیز وقار، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے کن حالات میں پڑھی اور کتنی رکعات کس نبی نے کس طرح پڑھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف مرکات المفاتیح میں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فجر کے وقت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 2 رکعتیں نماز ادا کیں تو یوں یہ فجر کی نماز کہلائی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربانی کے لیے ذبح کیا جانے لگا تو ظہر کا وقت تھا۔ جب ان کی جان اللہ تعالیٰ نے بچا لی تو انہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی تو یوں یہ ظہر کی نماز ہوئی۔ پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے قریب سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تو ان اجڑی ہوئی بستیوں کو کیسے دوبارہ بسائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا تو پوچھا، اے عزیر، کتنا وقت سوئے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، 1 دن یا پھر آدھا دن سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے گدھے اور کھانے کو دیکھ۔ تو عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو جوڑا اور ان پر دوبارہ گوشت پوست لگایا اور گدھا دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر، ہم یوں اجڑی ہوئی بستیوں کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ اس موقع پر حضرت عزیر علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا کی۔ یہ عصر کا وقت تھا تو یوں یہ نماز عصر کہلائی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو مغرب کا وقت تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی فرد عبادت، ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، دن اور رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں داؤد کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، یہ سب کچھ میری توفیق سے ہے۔ اگر میری مدد شامل حال نہ ہو تو یہ بات تمہارے بس کی نہیں ہے اور ایک دن میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک دن جب کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا وقت تھا، وہ اپنے عبادت خانے میں تھے کہ 2 شخص دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور بولے، آپ ڈرے نہیں، ہم 2 اہل معاملہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔ پھر ان میں سے ایک شخص بولا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے، اور یہ 99 والا چاہتا ہے کہ یہ دمبی بھی میں اس کو دے دوں، اس بات پر یہ مجھے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فریقین میں سے صرف ایک ہی کی بات سن کر یوں فرما دیا کہ یہ جو تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کی کوشش کرتا ہے تو واقعی تجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اب بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی 2 باتوں کا احساس ہوا۔ ایک تو یہ کہ ان کی عبادت کا جو وقت مقرر تھا وہ اس معاملے میں لگ گیا، لہٰذا 24 گھنٹے نماز، ذکر و تسبیح کا جو معمول تھا اس میں خلل واقع ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ دونوں آدمیوں کی بات سن کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لہٰذا ان غلطیوں کے کفارے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، لیکن اتنا روتے رہے کہ رکعات کی تعداد بھول گئے اور 3 رکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا۔ یہ مغرب کا وقت تھا تو یوں 3 رکعت مغرب کی نماز ہوئی اور عشاء کی نماز سب سے پہلے
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ یہ تھے پانچوں نمازیں اور کن حالات میں کس نبی نے کون سی نماز ادا کی۔ سامعین عزیز وقار، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل IS بولتے حقائق سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی اسلامی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محمد بشارت کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔